بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے انتقال کے بعد، بلکہ انتقال سے پہلے جب مرض کی حالت میں تھے، چونکہ زخم گہرا تھا، تو کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم آپ کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں؟ تو حضرت کا جواب یہ تھا، واقعتاً حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت بے لوث انسان تھے۔ فرمایا کہ میں اپنی تکلیف میں ہوں، میرے جانے کے بعد جس کو مسلمان پسند کریں اس کو خلیفہ بنا دینا۔ لوگوں نے اس سے یہی سمجھا کہ ہم سیدنا امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کوفہ میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے قیس بن سعد تھے، اور ان کے بعد پھر اور لوگوں نے بیعت کی۔ جو بھی بیعت کرتا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان سے دو جملے کہتے، میرے ہاتھ پر اس بارے میں بیعت کرو کہ تم میری اطاعت کرو گے، جس سے میں جہاد کروں گا تم اس سے جہاد کرو گے، جس سے میں صلح کروں گا تم اس سے صلح کرو گے۔ یہ جملے فرماتے۔ در حقیقت اس ساری بات کے پیچھے ایک حدیث کار فرما ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا اور لوگ دیکھ رہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائیں گے، اس کو صلح کا ذریعہ بنائیں گے، مسلمانوں کی دو جماعتوں۔ وہ یہی دو جماعتیں مراد تھیں، سیدنا علی کی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ تو اس لیے چونکہ اپنے جد امجد کی وہ بات یاد تھی، تو فرمایا جس سے میں لڑوں گا تم مجھ سے لڑو گے، جس سے میں صلح کروں گا تم مجھ سے۔ کوفیوں کے بارے میں حضرت کو پہلے سے علم تھا کہ انہوں نے تو میرے باپ کا بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ میرے باپ کو انہوں نے ہی شہید کیا ہے، خارجیوں نے۔ عراق والوں کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ یہ کتنے کمزرف لوگ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب حضرت علی کی یہ بات حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی، پھر آپس میں پس پس شروع کر دی ان کوفیوں نے، پھر آپس میں وہی بات شروع کر جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ یہ کرتے تھے، انتشار، کہ لگتا ہے اس کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو چاہتے ہی لڑائی تھے، وہ تو تھے ہی سبائی، مسلمان تو تھے نہیں، چاہتے ہی لڑائی تھے وہ خارجی کوفی۔ تو بہرحال لوگ بیعت کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی خلافت کی بات جب مشہور ہو گئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت ہوتی رہی۔ بیعت کے دوران ایک شخص نے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر اس بارے میں کہ آپ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ملحدین سے جہاد کریں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد تو قرآن و سنت میں داخل ہے، قرآن و سنت پر عمل جہاد پر عمل ہے، لہٰذا یہ جملہ نکال دو کہ ملحدین سے جہاد کریں گے۔ اتنے امن پسند تھے کہ اس جملے کو بھی پسند نہیں کیا جس جملے سے انتشار ہو سکتا تھا۔ یہی جملہ، یہ پوائنٹ یاد رکھیں، یہی جملہ ذریعہ بنا کہ کوفیوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابتدا سے ہی ان کے خلاف باتیں شروع کر دی، ان کے خلاف معاملات شروع کر دیے، اسی جملے کی وجہ کہ اس کے لڑنے کا ارادہ نہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کی خبر ملی اور یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی، 60,000 کا لشکر دمشق سے روانہ کیا، بلکہ خود لے کر آئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ دمشق سے روانہ ہوئے، سیدنا امام حسن کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 کا لشکر لے کے روانہ ہوئے کوفہ سے۔ روانہ ہوئے، پہلے دیر عبد الرحمن پر پہنچے، یہ ایک مقام ہے دیر عبد الرحمن، وہاں قیس بن سعد کی سربراہی میں 12,000 کے لشکر کو مقدمۃ الجیش بنا کے آگے روانہ کیا۔ یہ لشکروں میں ہوتا تھا کہ کچھ لشکر آگے ہوتا تھا، پہلے آگے روانہ کیا۔ اس نے جا کے مقام انبار پر پڑاؤ ڈالا، وہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی آ رہا تھا، اس نے بھی آ کر مقام انبار پر پڑاؤ ڈال لیا، بلکہ اس 12,000 کے لشکر کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ وہ 60,000 تھا، ان کو گھیر لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا صابات یمن میں، مدائن میں، صابات مدائن، وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا صابات مدائن پر کہ دیکھو بھائی، میں صرف اور صرف کتاب و سنت پر عمل کروں گا، اور اللہ کی قسم میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی دشمنی، کسی قسم کی عداوت نہیں ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے انسان ہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں۔ ان کوفیوں کو اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ تم جو چاہتے ہو کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑے گا، یہ نہیں سمجھنا، اور فرمایا کہ میں صلح کو، امن کو، سلامتی کو شر، فتنے اور فساد پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ خطبہ دیا۔ جب یہ بات کہی تو خارجی کھڑے ہو گئے اور فتویٰ لگا دیا سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر کہ یہ کافر ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کافر ہو گیا۔ انہوں نے فتویٰ لگایا تھا نا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر بھی کہ آپ نے اشتر کے کیوں واپس بلایا تھا اشتر کو، آپ کافر ہو چکے ہیں، توبہ کریں پھر ہم آپ کا ساتھ۔ انہوں نے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ پوائنٹ ہے، نوٹ رکھے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیے جو آج جو ہے محبتوں کے دعوے کرتے۔ تو یہ بات جب کفر کا فتویٰ لگا دیا، اب باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ لشکر میں کوئی کہتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے، کوئی کہتا ہے کافر نہیں ہوئے، کوئی کیا شور برپا ہو گیا۔ اتنے میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے ہیں، وہ اکثریت میں آ گئے۔ وہ اکثریت میں آ کر جو کہہ رہے تھے کہ کافر نہیں ہوئے، وہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، ان کو مار پیٹ اور مارنا دھاڑنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ اتنا بڑھے آگے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے تک آئے، صابات یمن مدائن میں جہاں قیام تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کپڑوں کو اتنا کھینچا کہ حضرت کے سارے کپڑ مبارک پھٹ گئے، چادر کھینچ دی، پورے خیمے کا سامان لوٹ لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر آئے، قبیلہ ربیعہ اور ہمدان کو آواز دی، وہ لوگ جمع ہوئے، لگتا ہے وہ سبائی نہیں تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، مخلص تھے، وہ جمع ہوئے، انہوں نے ان سبائیوں کو پھر پیچھے ہٹایا اور ان کے شر کو دور کیا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ صلح کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اندرون لشکر یہ حال ہے، آپ بتلائیں جس لشکر کی یہ حالت ہو وہ لڑ سکتا ہے؟ لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ بات ہے نا کہ انہوں نے بزور بازو حضرت امام حسن سے خلافت لی، یہ ابھی سمجھیے گا۔ حضرت امام حسن کو پہلے سے ہی اپنے لشکر کا پتہ تھا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، وہ پہلے سے اس چیز کے لیے دلی طور پہ تیار تھے کہ میں خلیفہ نہیں رہتا، میں صلح کروں گا، کیونکہ لڑنے والا لشکر ہی نہیں تھا، بزور بازو خلافت نہیں لی۔ ابھی جیسے آگے آپ دیکھ لیں گے یہ پوائنٹ ہے۔ اتنے میں جب حضرت صحابات مدائن سے نکلے آگے کہ اب نکلیں، یہ لوگ تو سارے شریر ہیں، نقصان نہ پہنچائیں، تو دور سے ایک شخص تھا جراح ابن قبیصہ، اس نے حضرت امام حسن کو نیزہ مارا جو ان کی ران مبارک پہ لگا اور ران زخمی ہو گئی۔ آپ کو وہاں سے چارپائی پہ یا سر پہ اٹھا کے دوبارہ مدائن لائے، سبات یا مدائن سے روانہ ہو چکے تھے، دوبارہ مدائن لائے، وہاں قصر ابیض ایک محل تھا، وہاں ٹھہرایا گیا، وہاں حضرت کا علاج شروع ہوا۔ پھر عبداللہ ابن حنظل اور ایک اور آدمی ہیں، انہوں نے پھر اس آدمی کو قتل کیا، جراح ابن قبیصہ کو، یہ سبائی تھا، قتل کیا۔ پھر حضرت کا دوا دارو ہوتا رہا اور حضرت صحت یاب ہوئے، اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی، زخم ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام انبار پر پہنچے، تو یہاں پہنچ کر یہاں آنے سے پہلے کوفہ کی طرف آنے سے پہلے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق اور شام میں جب اطلاع ملی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہو گئے، تو حضرت نے اپنے سارے شام والوں سے اپنی خلافت پر بیعت لی تھی، پہلے بھی لے چکے تھے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ بنا چکے تھے۔ جب صفین کی جنگ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا نام خلیفہ رکھ لیا تھا کہ نہیں؟ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں وہ واقعہ نہیں آ رہا۔ صفین کی جنگ سے جب واپسی ہوئی تھی صلح ہو کر 6 مہینے کے وعدے پر، تو حضرت کے اسی وقت سے انہوں نے نام رکھ دیا تھا کہ خلیفۃ المسلمین۔ تو اب دوبارہ بیعت لی امیر المومنین اور خلیفہ ہونے پر۔ 60,000 کا لشکر لے کر جب مقام انبار پہنچے تو قیس بن سعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی مقدمۃ الجیش کا 12,000 کا لشکر پہلے سے وہاں موجود تھا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عامر کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ عبداللہ ابن عامر نے آتے ہوئے پکارا۔ اچھا، جب حضرت امام حسن کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عامر لشکر لے کے آ رہا ہے تو حضرت بھی اپنا لشکر لے کے نکلے کہ شاید مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی لشکر لے کے نکلے۔ ادھر سے عبداللہ ابن عامر نے پکارا یا قاصد کو بھیجا کہ ہم مقابلے کے لیے نہیں آ رہے، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد ہوں۔ حضرت کو جب تسلی ہوئی واپس ہٹ گئے کہ مقابلے کے لیے نہیں آ رہا۔ اس نے آواز دی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچائی کہ صلح کر لیں، صلح میں خیر ہے، تاکہ مسلمانوں میں انتشار نہ ہو، ظلم نہ ہو، خون نہ بہے۔ یہ عبداللہ ابن عامر نے کہا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو کہا، میں تو پہلے سے صلح کا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن میری چند شرائط ہیں۔ چونکہ وہ اپنے لشکر کے حالات دیکھ چکے تھے کہ آپس کا انتشار ہے، سبائی ہیں، اور اپنے والد کے ساتھ جو ان کوفیوں نے کیا، عراقیوں نے، وہ بھی ان کے سامنے تھا، سارا سمجھدار تھے، دیکھ رہے تھے، وہ اس وقت سے دیکھتے آ رہے تھے، ابھی کے حالات بھی سامنے، تو سمجھ چکے تھے کہ ہم لڑ نہیں سکتے، یہ ہے ہی سبائی۔ تو کہا کہ میری چند شرائط ہیں، ان شرائط پر میں صلح کے لیے تیار ہوں، خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر نے کہا وہ شرائط کیا ہے؟ کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 3، میری اور میرے بھائی حسین، عبداللہ ابن جعفر اور دیگر ہمارے اہل بیت کے بارے میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے جان کے درپے نہیں ہوں گے، صلح میں خیر ہے، میں ان شرائط کے ساتھ تیار ہوں۔ عبداللہ ابن عامر وہاں سے اٹھا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ صلح کے لیے تیار ہے، لیکن ان کی شرائط۔ یہاں عبداللہ ابن عامر لگتا ہے بڑا مخلص انسان تھا،
یہ جو آیا تھا یہ بڑا مخلص آدمی تھا. اس نے کہا کہ ان کی کچھ شرائط ہیں. اب وہ شرائط رکھیں جو حضرت نے رکھی ہی نہیں تھی ابتدا میں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد خلیفہ حضرت امام حسن ہوں گے. حضرت امیر معاویہ کو کہا، یہ شرط حضرت امام حسن نے نہیں رکھی تھی، کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد خلیفہ امام حسن ہوں گے. نمبر 2، ہر سال سالانہ 5 لاکھ دراہم آج آپ حضرت امام حسن کو بھجوایا کریں گے. نمبر 3، اہواز اور فارس کی زمینوں کے خراج سارے کے سارے امام حسن کو آئیں گے. خراج ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہودیوں اور کافروں سے لیا جاتا ہے، ان کو زمینیں دی جاتی. اور پھر اس کے بعد جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے شرائط رکھی تھی وہ رکھی. یہ 3 شرائط اپنی طرف سے. پھر وہ شرائط رکھی کہ وہ کہہ رہے تھے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، مسلمانوں کی جان مال عزت کی تحفظ کریں گے، ہم میں سے کسی کے جان کے درپے نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لگتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شریف الطبع انسان ہے، خیر کو چاہتے ہیں، میں ان کی تمام شرائط منظور کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ایک کاغذ منگوایا، اس پہ اپنا انگوٹھا لگایا، دستخط کیے. جیسے اسٹامپ پیپر آپ خالی لے لیں، اس پہ آپ مہر اور دستخط اور انگوٹھا کروا دیں، یوں کروایا. یہ عبداللہ ابن عامر کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ امام حسن کو کہو کہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں، میں سب کے لیے تیار ہوں. جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں، ہر شرط آپ کی منظور ہے. وہ لے کر آئے. جب لے کر آئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ میں نے تو آپ کی طرف سے یہ شرائط رکھی ہیں اور وہ منظور ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے خلافت نہیں چاہیے، مجھے خلافت نہیں چاہیے. پھر فرمایا کہ خط وہ جو ہے اسٹامپ پیپر اور جو ان کا معاہدہ تھا وہ لکھا گیا، اور اس کے الفاظ یہ تھے، یہ معاہدہ ہے حسن ابن علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے درمیان. اور اس معاملے کی شرائط، معاہدے کی شرائط یہ ہیں کہ میں خلافت حوالے کرتا ہوں امیر معاویہ کے، یعنی خلافت حوالے کر دی، میں خلیفہ نہیں، امیر معاویہ خلیفہ ہے، میں خلافت. اچھا، جب یہ اسٹام ہو رہا تھا اور لکھنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت امام حسن کو بہت منع کیا کہ نہیں، کسی صورت آپ خلافت نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں. تو آپ نے فرمایا کہ میں صلح کو شر پہ پسند کرتا ہوں، اور ان 2 حضرات کی بات نہیں مانی. بہت انہوں نے اصرار کیا لیکن نہیں مانی بات کہ نہیں میں خلافت دیتا ہوں. جب یہ لکھا گیا تو کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نمبر 2، مجھے کسی قسم کا کوئی مال نہیں چاہیے، مجھے کسی قسم کا کوئی مال نہیں چاہیے. یہ جو بات تھی جو حضرت عبداللہ ابن عامر نے کی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرنے کے بعد خلیفہ امام حسن ہوں گے، تو اس کے متعلق لکھوایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمان جس کو پسند کرے خلیفہ بنا لے، مجھے خلافت کی کوئی چاہت نہیں. پھر لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت کا تحفظ کریں گے، خصوصاً اہل بیت کی جان مال عزت کا تحفظ کریں گے. اور اپنا لکھا حسن، حسین اور عبداللہ ابن جعفر میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور کسی کو ان کا کوئی عامل، کوئی گورنر ان کو محکوم نہیں بنائے گا کہ اپنی باتیں ان سے منوائے. یہ آزاد ہوں گے، دنیا کے جس علاقے میں چاہیں گے آزادانہ جا کر رہیں گے، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں کر سکے گا. اور بنو ہاشم کو تحفے تحائف جو دیے جاتے تھے پہلے زمانوں، ان کو دیگر قوموں پر مقدم رکھیں گے. یہ صلح نامے لکھوائے، اس پہ دستخط ہوئے. دستخط ہونے کے لیے اس پر بڑے لوگوں کے بھی دستخط ہوئے جو کہ قوم کے مہذب سمجھے جاتے تھے. عبداللہ ابن الحارث
النوفل اور اسی طرح سے عمر ابن سلمہ وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے احباب تھے، ان کے دستخط بھی ہوئے۔ دستخط ہونے کے بعد یہ عبداللہ ابن عامر نے یہ ایگریمنٹ لیا، معاہدہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کو دکھایا، وہ بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر فوراً وہاں سے اپنا لشکر لے کر کوفہ کی طرف آئے۔ مقام انبار پر پڑاؤ تھا، قیس بن سعد کا 12,000 کا لشکر بھی کوفہ کی طرف آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ سیدنا امام حسن اور ان کے ساتھیوں نے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیس بن سعد نے بیعت سے انکار کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور ایگریمنٹ منگوایا، اس پہ انگوٹھا لگایا، دستخط کیے، خالی اسٹامپ پیپر اس کو دے دیا کہ جاؤ قیس کے پاس لے جاؤ کہ جو شرط لکھنا چاہتا ہے لکھ لے، مجھے منظور ہے، جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے، جو شرائط لکھنا چاہتا ہے منظور ہے مجھے، لیکن بیعت کر لو، انتشار نہ کرو۔ قیس بن سعد نے کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی جان مال عزت کا تحفظ کریں گے۔ وہ بات طے ہوئی، ایگریمنٹ ہوا، وہ بھی آئے، ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت سے انکار کیا کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اصرار کیا کہ آپ بیعت کریں، انہوں نے انکار کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں، امام حسین کو چھوڑ دیں، اور جملہ یہ فرمایا کہ آپ کے بیعت کے مقابلے میں اس کو اپنا فخر عزیز ہے، یہ جملہ ہے، یہ ان کے جو عربی ہے اس کا ترجمہ ہے، آپ کی بیعت کے مقابلے میں اس کو اپنا فخر عزیز ہے۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ حضرت چونکہ اہل بیت ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، خاندانی رتبہ بھی ہے، اہل بیت ہونے کا شرف بھی ہے، حسب نسب میں اعلیٰ ہے، تو فخر سے مراد یہی چیزیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے ان کو اس چیز پر فخر ہے، لہٰذا وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، چھوڑ دیا۔ بعد میں پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ پہ بیعت کر لی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب یہ نہیں پتہ چلا کہ شاید امام حسن رضی اللہ عنہ نے سمجھایا ہوگا بعد میں، بہرحال بیعت کر لی۔ اس بیعت کے ہونے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ لوگوں کو خطبہ دیں، بیان کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پر اور فرمایا لوگوں، مجھے صلح اور امن اور سلامتی فتنے اور انتشار سے زیادہ پسند ہے، اور میں نے صلح صرف اسی لیے کی ہے کہ مسلمانوں میں امن اور سلامتی آ جائے، انتشار نہ ہو، میں نے صرف اسی لیے صلح کی ہے۔ اب اگر خلافت اللہ کے نزدیک حقیقتاً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حق تھا تو ان تک پہنچ چکا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا، میں نے دے دیا، خود دونوں معاملے حل کر دیے۔ اگر ان کا حق تھا تو وہ تو خلیفہ بن گئے، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنا حق ان کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت امیر جب ممبر سے اترے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، یہ ان کی کنیت ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی، واللہ آج آپ نے وہ بہادری اور جوان مردی دکھلائی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دکھلائی، یعنی آپ کے خاندانی صفات کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکریم و تعظیم کرتے تھے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی، بہت عظمت کرتے، بہت احترام، اپنے پورے وعدے انہوں نے پورے کیے، سالانہ جو طے تھا وہ بھی آتا رہا۔ اس کے بعد کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ وہی انتشار شروع کر دیا جو کہ سیدنا علی کے ساتھ، احواز اور فارس کے جو خراج آتے وہ کہتے یہ آپ کے نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ اچھا ہاں، ایگریمنٹ میں ایک یہ بھی تھا کہ کوفہ کا جتنا بیت المال میں مال پڑا ہے وہ سارا سیدنا امام حسن کی ملکیت ہوگی، کسی اور کی ملکیت نہیں ہوگی۔ کوفہ کے بیت المال میں اس کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہے یہ بھی حضرت امام حسن نے لکھوایا تھا۔
حضرت نے مان لیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس چیز پر بھی کوفہ والوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی ملکیت کیسے ہوگی، اور اہواز اور فارس کی جو خراج ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، کہا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے میرے باپ کو شہید کیا، پھر مجھے زخمی کیا، ہمارے خاندان کو بے عزت کیا۔ پھر حضرت نے یہ باتیں کر کے فرمایا کہ میں نے صلح اس لیے کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے انتشار ختم ہو جائے اور فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، امن آ جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن نہیں چاہتے اور جانے دینا چاہتے ہو تو تم کھڑے نہیں ہوتے، تمہارے اندر تو وہ چیز ہی نہیں ہے۔ میرے باپ کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اگر تم جانے دینے کے لیے تیار ہو، میں صلح فسخ کرتا ہوں اور چلو لڑتے۔ تو تھے تو سارے بزدل، نہیں جی ہم کو صلح پسند ہے، پھر بیٹھ گئے۔ یہ حضرت بڑے سمجھدار تھے کہ میں ان کو لے کر لڑ سکتا ہوں جن کی نہ بات کا اعتبار، نہ صبح کا اعتبار، نہ شام کا اعتبار۔ تو صلح پہ تیار ہو گئے۔ یہ صلح ہوئی ہے 41 ہجری کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شہادت کے 6 مہینے بعد، 41 ہجری میں۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمائے اپنے ساتھیوں کے کچھ عرصے تک کوفہ میں رہے، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں رہے، پھر وہاں سے کہیں اور نہیں گئے۔ مدینہ میں رہے، پھر وہاں سے کہیں اور نہیں گئے۔ اس کے بعد پھر خلافت کا زمانہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ میں اس کو تھوڑا سا مائنس کروں گا، وہ بیان نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، ہر جگہ کی دمشق، شام اور بصرہ اور یہ ساری جگہ تو پہلے ہی وہ لے چکے تھے، جیسے میں نے بتایا تھا۔ صرف عراق اور کوفہ رہ گیا تھا حضرت علی کے پاس رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی خلافت میں صرف عراق اور کوفہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، سارے حضرت امیر معاویہ کے پاس تھا پہلے سے، بصرہ بھی تھا بس۔ تو اس کے بعد تو پوری کی پوری خلافت انہی کی ہو گئی اور کوئی ان کا مخالف نہیں تھا، کیونکہ وہ بڑے منظم اور بڑے سخت آدمی تھے، وہ کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ تو خلافت تھی انہی کی، کوئی انتشار نہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بڑے اچھے طریقے سے ان کی خلافت چلی۔ اب ہم بات کریں گے اس کے بعد یزید کی خلافت، یزید کی امارت کی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، ولی عہد بنایا یا نہیں بنایا، وہ خود بنا۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ حضرت نے بنایا یا خود بنا ان کی وفات کے بعد۔ دوسری بات، اگر حضرت نے بنایا تو کیوں بنایا، جبکہ بعد میں اس سے اتنا بڑا جرم سرزد ہوا۔ نواسہ رسول، لخت جگر، نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، مسلمان اہل بیت 72 اہل بیت شہید ہوئے۔ معمولی بات ہے، دنیا میں وہ اس خون کے قطرے سے قیمتی کوئی قطرہ نہیں ہے جو اہل بیت کا ہے، اس سے قیمتی کوئی قطرہ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں بنایا، یہ بھی سوال ہے۔ سارے سوالات کے جواب ہوں گے انشاءاللہ، ذہن بالکل کلیئر ہوگا۔ وہ بات ضرور کرنی ہے جو کہ کتابوں نے لکھی ہے اور جو حق ہے، سچ۔ کیوں بنایا اس کی بھی وجہ بتائی جائے گی، حقیقت بتائی جائے گی دلائل سے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد یزید کا کردار کیا رہا، یہ تیسری بات ہے، اس کا کردار کیا رہا۔ پھر اس کے بعد یزید جب امیر بنا تو اس نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے خلافت کو طلب کیا تو کیا ہوا، کوفہ والوں نے پھر کیا کیا، کیونکہ حضرت تو اس وقت مدینہ میں تھے۔ میں نے بتا دیا کہ حضرت امام حسن سب کو لے کر مدینہ آ چکے تھے، کوفہ میں نہیں تھے۔ کوفہ والوں نے پھر کیا کیا، پھر حضرت امام حسین روانہ ہوئے، پھر کیا ہوا اور پھر شہادت ہوئی، اور کس نے کی، کیسے کی، اور یہ بات انشاءاللہ بیان ہو جائے گی اس میں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 50 یا سن 51 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، اور یہ بات میری معلومات کی حد تک یہ کہ درست ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، لیکن اب زہر کس نے دیا اس کا کچھ پتہ نہیں، حتیٰ کہ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی پتہ نہیں کہ زہر کس نے دیا۔ تو آج آپ بتائیں 1400 سال بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ زہر کس نے دیا؟ یقینی طور جب اس زمانے میں نہیں پتہ چلا، کسی کو معلوم نہ ہوا، تو اس زمانے میں کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے یقینی طور، جیسے کہ نام لیا جاتا ہے جعدہ ابن الاشعث کا،
تو یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہو نہ سکا کہ کس نے زہر دیا، ان کو بھی نہ پتہ چلا۔ بہرحال جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت قریب تھا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور چند باتیں فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ دیکھو ہمارے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک خلافت چلی اور تلواریں نیاموں سے نکل آئیں لیکن معاملہ حل نہ ہو سکا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تلوار نیام سے نکالنا معاملے کا حل نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان، چنانچہ تم ایسا نہ کرنا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ تم کو کوفہ والے بلائیں گے، تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ الفاظ اس کے یہ تھے کہ تم کو کوفہ والے یہاں سے نکالنا چاہیں گے۔ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ حضرات مدینہ چلے گئے تھے، کوفہ سے مدینہ چلے گئے تھے، تو مدینہ المنورہ میں قیام تھا، آخر تک وہیں قیام رہا۔ تو فرمایا کہ کوفہ والے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہیں گے، یعنی مدینہ سے بلائیں گے، تم ان کی بات نہ ماننا، ان کے کہنے پہ وہاں سے نہ نکلنا۔ یہ بات بھی فرما کے بصیرت تھی نا، بصیرت تھی کہ یہ میرے بھائی کے ساتھ لازمی کچھ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں سیدنا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں قبر کی درخواست کی تھی کہ مجھے وہاں قبر کی جگہ مل جائے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا تھا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم ان سے اجازت مانگو گے تو وہ نہیں دیں گی کیونکہ وہ معاملات ہو چکے تھے۔ تو سیدنا امام حسین کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری شہادت کے بعد آپ ان سے درخواست کرنا، اگر انہوں نے آسانی سے اجازت دے دی تو مجھے وہاں دفنا دینا، اور اگر نہ ملی جگہ تو پھر ان کے ساتھ اصرار نہ کرنا۔ جب شہادت ہو گئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما جان سے عرض کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کے گئے کہ مجھے وہاں جگہ مل جائے، اور آپ سے بھی درخواست کی تھی۔ تو حضرت نے اما جان نے فرمایا بصر و چشم مجھے منظور ہے، بصر و چشم مجھے منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور جگہ کی اجازت دے دی کہ قبر بنا لی جائے۔ لیکن مروان یہ کھڑا ہو گیا، جب اس کو پتہ چلا کہ اما جان نے اجازت دے دی ہے تو وہ آ کر مخالفت پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ صحیح آدمی نہیں تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اما جان نے اجازت دے دی ہے تو مروان کا کیا حق ہے، تو وہ مسلح ہو کر ساتھیوں کو لے کر اس کے خلاف نکلے کہ اس سے لڑے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ نہ لڑائی نہ کریں، پھر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو ان کی بات مان کر چھوڑ دیا، اور پھر ہم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما جان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی جنت البقیع میں دفنایا گیا، وہیں ان کا روضہ بنا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے والا بنا دے، دین کی صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں دین کی وہ سمجھ جو آپ کے نزدیک حق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق ہے، حضرات صحابہ کے نزدیک حق، قرآن و سنت کے مطابق ہے، یا اللہ وہ ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ نہ ہم ان موقعوں پر موجود تھے، یا اللہ ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، اے رب العالمین آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ تو حاضر اور ناظر تھے۔ اے اللہ جو آپ کے نزدیک حق ہے اللہ وہ سمجھا دے، ہر قسم کے باطل کے راستوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین و دنیا ہماری اچھی فرما دے، آسانی والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔